السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ مسلمانوں، تم لوگ ظاہر گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اور جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کے رہے گی۔ سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 120 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور جو نعمتیں اس نے ہم لوگوں پر عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس بات پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایسے موسم میں بھی فجر کے وقت بیدار ہونے کی توفیق دی، اور پھر اس توفیق کے ساتھ ساتھ ہم لوگ باوضو ہو کر پوری طہارت کے ساتھ مسجد میں آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم لوگوں نے، اللہ نے جو فرض نماز ہم لوگوں پر عائد کی ہے اس کو ادا کیا، اور اس کے بعد یہ جو مجلس ہے، یہ درس قرآن کی مجلس ہے، اس میں ہم لوگ شامل ہوئے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر اور جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ جس طرح سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نیکی کی طرف بڑھ کر کے آگے آنے کی توفیق دی ہے، یہی توفیق برقرار رہے، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی توفیق کے ساتھ اپنی عبادتوں میں مشغول رکھے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ ہم آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دیں کہ توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جو چاہت رکھتے ہیں۔ جب ہم چاہت رکھیں گے تو توفیق ملے گی، جب ہم چاہت نہیں رکھیں گے، کوشش ہماری نہیں ہوگی، تو توفیق ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرما دیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کے ساتھ ہم آپ کو بتلا دیں کہ ہمارا یہ سلسلہ وار درس ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر 120 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ ظاہر گناہوں کو بھی چھوڑ دو، ظاہر الاسم یعنی وہ گناہ جو ظاہر ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، وباطنہ یعنی وباطن الاسم، اور جو گناہ باطن ہے یعنی چھپے ہوئے ہیں ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ کیونکہ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں ان کو جلدی سزا مل کے رہے گی۔ سامعین کرام، یہاں پر ظاہر اور باطن گناہ کے تعلق سے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا ہے کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن گناہ سے مراد کھلے اور چھپے ہوئے گناہ، یعنی جو گناہ کھلم کھلا ہوتا ہے، اور بعض گناہ کو لوگ چھپ کر کے کرتے ہیں۔ تو ظاہر گناہ کھلم کھلا، اور باطن گناہ جس گناہ کو انسان چھپ کر کے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دونوں گناہوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ سامعین کرام، اسی جگہ پہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو اس آیت کریمہ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ امام قتادہ کہتے ہیں کہ ظاہر اور باطن گناہ سے مراد چھپے اور کھلے ہوئے گناہ، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ اگر ہم کسی کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ایک ہی جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں چھپ کر کے، وہ بھی گناہ ہے۔ تو سامعین کرام، فرمایا کہ چاہے وہ کھلے ہوئے ہو چاہے وہ چھپے ہوئے ہو، وہ کم ہو یا زیادہ، وہ کھلے اور چھپے ہوئے گناہ ہے، جس سے بچنے کے لیے اس میں کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی صورت میں آگے فرمایا، جو آگے آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ آنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے شک میرے رب نے ہر گناہ کو میرے اوپر حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کھلے ہوئے گناہ ہو چاہے وہ چھپے ہوئے گناہ ہو۔ اور یاد رکھیے، گناہ کا ڈیفینیشن اور گناہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسم ما حاک فی صدرک الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، یعنی گناہ کا کام وہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر ایک کھٹک ہو، ایک بے چینی ہو، ایک عجیب طرح کی کیفیت ہو کہ کیا کر دیا ہم نے۔ جب بھی کوئی کام کریں اور کام کرنے کے بعد اس طرح کا دل کے اندر ایک جذبہ آئے، فیلنگ آئے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ گناہ کا کام ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہا کہ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جس کام کے کرنے سے تمہارے دل کے اندر ایک بے چینی ہو، بے قراری ہو، عجیب طرح کا احساس ہو، بالکل بے قراری والا احساس ہو، دل کے اندر ایک کھٹک ہو، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ وہ جو تم کام کر رہے ہو دوسرا کوئی دیکھ لے. یعنی اگر یہ دونوں فیلنگ کسی کام کے کرنے پر تم کو آئے تو سمجھ لو کہ تم گناہ کا کام کر رہے ہو. تو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیکھو کھلے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی صورت کے اندر کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے میرے اوپر کھلے اور چھپے تمام گناہوں کو حرام قرار دیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کھلے گناہ سے مراد جو ہے جو آدمی آگے بالکل لوگوں کے سامنے کرتا ہے، چوری، جھوٹ، اور چھپے ہوئے گناہ کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ شرک ہے یا حسد ہے، بغض ہے جو دل کے اندر چھپا ہوتا ہے. لیکن ابھی جو ہم نے تعریف کی ہے کہ جو گناہ لوگوں کے سامنے کیا جائے، جو گناہ لوگوں کے سامنے کیا جائے وہ کھلم کھلا گناہ ہے، اور جو گناہ لوگوں سے چھپ کر کے کیا جائے، چاہے گھر میں چھپ کر کے کیا جائے، چاہے بیابان میں جا کر کے کیا جائے، چاہے اس انداز میں کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، ان تمام گناہوں کو چھپے ہوئے گناہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، دیکھو تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ہو تو تقوی اختیار کر کے رکھا ہے، لوگوں سے چھپ کر کے ہو تو جو کام چاہے کر لے رہے ہو، یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے، اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے جب لوگوں کے نظروں سے اور ان کے سوچ سے اور ان کے علم سے ہم اوجھل ہوں تب بھی ہم ایسا عمل کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والا ہو. وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اگلے اسٹیپ میں فرما دیا کہ جو گناہ کے کام کرے گا انہیں جلد ہی سزا مل کر کے رہے گی. کھلم کھلا گناہ کریں گے اس کی بھی سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا. لیکن بعض لوگ جو چھپ کر کے گناہ کرتے ہیں اس کی سزا بڑی عظیم ہے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ تہامہ، ایک پہاڑی ہے بہت بڑی پہاڑی، تہامہ کی پہاڑی کے برابر نیک عمل لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو بالکل دھوئیں کی طرح سے اڑا دے گا، گرد و غبار کی طرح سے اڑا دے گا. کیوں اڑا دے گا؟ کیونکہ وہ تنہائی میں جب لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تھے تو اللہ کا خوف نہیں کرتے تھے اور حرام کام کر لیتے تھے. جس حرام کام کرنے کی وجہ سے، چھپ کر کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی جو نیکیاں ہوں گی، نمازوں کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، مختلف عبادتوں کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، جو ان کی نیکیاں ہوں گی جس کی مثال دیتے ہوئے، جس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے، جس کی کوانٹٹی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اس کو بالکل اڑن چھو کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چھپ کر کے گناہ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محسوس نہیں کرتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لوگوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیکھو مسلمانوں تم لوگ کھلے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، کھلم کھلا گناہوں کو بھی، اور چھپ کر کے گناہ کرنا بھی چھوڑ دو، کیونکہ جو گناہ کر کے کام کرے گا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یفترون، کیونکہ جو لوگ بھی گناہ کے کام کریں گے ان کو جلد سزا مل کر کے رہے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون
للعالمين نذيرا